سی پی آئی سی نے گوادر میں انٹرنیشنل پورٹ سٹی کی کامیابی کے بعد چائنا پاکستان انویسٹمنٹ کارپوریشن کے زیر اہتمام پرل آف گوادر کو لانچ کر دیا ہے۔ مقامی ہوٹل میں ہونے والی لانچنگ تقریب میں عاقب شاہ اور حبیب زیدی نے شرکت کی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے پلاٹس کی بکنگ بھی کروائی۔ بیورو چیف ویو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ سی پی آئی سی کے پہلے منصوبے چائنا پاک انٹرنیشنل پورٹ سٹی کی مکمل فروغ اور صارفین کو مالکانہ حقوق دیے جانے کے بعد چائنا پاکستان انویسٹمنٹ کارپوریشن کے نئے تعمیراتی منصوبے پرل آف گوادر کی لانچنگ تقریب لندن کے مقامی ہوٹل میں ہوئی، جو کہ 2 روز تک جاری رہی۔ اس موقع پر سی پی آئی سی کے کلائنٹ سروس مینیجر سید حبیب زیدی سمیت دیگر نے میڈیا کو منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، سی پی آئی سی پہلی انویسٹمنٹ کارپوریشن ہے جو گوادر میں لوگوں کو مالکانہ حقوق دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا اور پاک آرمی کی وجہ سے گوادر میں سب سے زیادہ محفوظ انویسٹمنٹ شمار کی جا رہی ہے۔ سی پی آئی سی کے ساتھ میرا جو ایکسپیرینس ہے بہت اچھا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑا جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا میں ایوری ڈے جو ہے اس کی انفارمیشن مل رہی ہے، اور بہت ہی زیادہ اوتھینٹک اور بہت ہی اچھا جو ہے سی پی آئی سی کا سسٹم ہے۔ اس کے اندر جو آفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 400 اسکوائر یارڈ گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو اس پہ 125 اسکوائر یارڈ پلاٹ آپ کو بالکل فری ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور اپارچونیٹیز ہیں جو وہاں پہ اور پلاٹس بھی ہیں۔ سی پی آئی سی نے اپنا جو پہلا پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل پورٹ سٹی، اس کا جو ہے وہ قبضہ اور اس کے مالکانہ حقوق تمام کلائنٹس کو دیے جا چکے ہیں، کم دیے جا رہے ہیں اور کچھ کو دیے جا چکے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کے لیے ہے کہ آپ جو سی پی آئی سی میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تو جو ڈلیوری ہے وہ 100% ہے اور بیفور ٹائم ہے۔ ہم نے جو اپنا پروجیکٹ ڈلیور کرا ہے کلائنٹس کو، جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے ہم نے جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ دیا ہے، اس سے پہلے ہی ڈلیور کر دیا۔ کافی لوگ آئے ہیں، اس میں فورن لوگس بھی تھے جو کہ اوورسیز پاکستانی نہیں تھے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ گوادر کی اگاہیت اب انٹرنیشنلی جو ہے وہ سب کو پتہ چلتی جا رہی ہے گوادر کی کیا ویلیو ہے۔ لوگوں نے سی پی آئی سی کے اس پروجیکٹ میں بڑی تعداد میں شرکت کی اور ایک کنال کے ساتھ 5 مرلے کا پلاٹ مفت دیے جانے کی اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سی پی آئی سی نے انٹرنیشنل پورٹ سٹی کے بعد پرل آف گوادر آج لانچ کر دیا ہے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ گوادر میں پاکستان کی مزید سرمایہ کاری دیکھنے کو ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرپشن سے پاک اور خود مختار پاکستان عمران خان کا خواب ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ پاکستانی سیاست میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ وہ لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں ایک عشائیہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساؤتھ زون سے پی ٹی آئی کے رہنما چودھری حکم داد اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے پی ٹی آئی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یہ ہم اس لیے گٹھے ہوئے کہ آپ اپنے کشمیری جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، ان کو کچھ اپنا میسج بھجوا سکیں کہ کشمیری کا کیا میسج ہے، کشمیری لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے گزارش یہ کی کہ جس طرح پاکستان کے اندر احتساب کر رہے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی احتساب ہونا چاہیے، اور وہ احتساب جو ہے اس کا سیٹ اپ جس طرح اسلام آباد ہے اسی طرح کشمیریوں کا بھی اسلام آباد ہو، تاکہ وہ کشمیری بھی ایک بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ کشمیر کے اندر جو لوٹ و کھسوٹ ہے، اس کا بازار گرم ہے، اس کو ختم کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کے دروازے تک انصاف مہیا کیا جائے گا اور انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے بہت جلد انشاءاللہ تعالی اسی دور میں ہم امید رکھتے ہیں کشمیری کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ آزاد ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر مزید اجاگر کرنے کے لیے کارکنوں کو متحرک کریں گے اور یہ کام جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ مسئلہ کشمیر پر بھی جو عمران حکومت کی جو پالیسی ہے یا جو اس کا موقف ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں کشمیر کمیٹی کے ذریعے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ کشمیر عمران خان کی حکومت کے میں ہی حل ہوگا۔ جیسا کہ ہم جو بھی ہمارا پاکستان سے آزاد کشمیر سے لیڈر رہتا ہے اس کے اعزاز میں ہم دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتلایا ہے کہ یہ دیکھ لیں، یہ سب
بیرسٹر سلطان محمود کے جیالے ہیں، یہ سپاہی ہیں ان کے، تو کشمیری جو ہیں وہ بالکل عمران خان کے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں اور عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہر مشکل وقت میں یعنی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا کشمیر آزاد عمران خان کے دور میں ہوگا۔ عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا، عمران خان کی قیادت میں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین ملک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو کرپشن سے پاک اور خود مختار ہو۔ مسئلہ کشمیر کا حل عمران خان کی اولین ترجیح ہے۔ جو کشمیر کا ایشو ہے انشاءاللہ وہ اگر انڈیا کی طرح بیٹھیں گے تو پہلے پشمیر کے ایشو پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ OIC میں انہوں نے بات کی تفصیل سے وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے، اور میرا جو یہاں پہ یہ ہو رہے ہیں ایونٹس ہو رہے ہیں بیسیکلی یہ اس حوالے سے ہیں کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مبتدل پاکستانی یہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں آ کر، استاد جو تحریک انصاف کے ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے میٹنگز ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ایک وہ ملک انشاءاللہ بننے جا رہا ہے کہ جو ایک سیف ہیون ہوگا فار انویسٹمنٹ، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کا دورہ جو ہے امریکہ کا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری جو خواہش ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ہمارا وقار جو ہے اسی طرح قائم و دائم رہے پوری دنیا میں، جس کے لیے اتنی قربانیاں کر کے ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ اس پوزیشن میں لے کے جائیں گے۔ احتساب کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ احتساب ہر اس شخص کا ہوگا جس نے کرپشن کی ہے، چاہے اس کا تعلق PTI سے ہو یا کسی بھی دیگر سیاسی جماعت سے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ سلیم صابرین، 92 نیوز، سلاؤ، لندن۔ بریڈ فورڈ میں انٹرنیشنل ایمرجنسی ٹیم UK کی جانب سے ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں انٹرنیشنل ایمرجنسی ٹیم UK کی جانب سے ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا جس کی صدارت انٹرنیشنل کوارڈینیٹر باچا سید نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین تھے۔ دیگر مہمانوں میں کونسلر عطاشی افضال الرحمان، چیئرمین کمیٹی سیفٹی ویسٹ یارکشائر کونسلر گور الماس، چیئرمین جمپ سٹارٹ امجد پرویز، فائر سروسز، پولیس، بزنس کمیونٹی، لوکل کونسلرز اور کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد انٹرنیشنل ایمرجنسی ٹیم کے کام بارے آگاہی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیم کی صلاحیتوں کو سامنے لانا تھا۔ ایمرجنسی ٹیم UK کے حوالے سے ایک ویڈیو کے ذریعے حاضرین کو ٹیم کی کارکردگی بھی دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ٹیم پاکستان اور دیگر ممالک میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مقامی ایمرجنسی سروسز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پنجاب میں یہ ٹیم 1122 کشمیر اور خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر فرائض سر انجام دے گی۔ International Emergency Team UK is launched today officially in Bradford. Kala Sangam, basically thank you very much to all the Bradford community who have actually come out and supported us. It's just humanitarian work we're doing over in Pakistan, Kashmir, Bangladesh, Nepal, wherever South Asian region countries are affected. The main purpose is getting the community together. Our event is bringing community together, share some best practice and work along with each other and support each other. پاکستان میں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انڈیا، شری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ میں اتنے حادثے ہوتے ہیں کہ جس میں جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس یا تو جو ٹولز ہیں وہ مہیا نہیں ہوتے ہیں یا پھر وہ انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی یا ٹریننگ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اپنا ٹائم اپنا سب کچھ ایفرٹ لگا کے دوسری کنٹریز میں جا کے جو لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں سکھاتے ہیں، میرا خیال ہے بہت ایڈمیریبل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اویئرنیس ہو، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ ایمرجنسی ٹیم UK جو ہے وہ یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی اس قسم کے جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس میں وہ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں فرسٹ ایڈ میں، ایمرجنسی سروسز میں اور ڈیزاسٹر میں، تاکہ جب کوئی اس طرح جو ہے سلسلہ ہو، زلزلے ہو یا کوئی اور فلڈ ہو تو اس میں جو ہے وہاں پر مقامی ادارے جو ہے ایفیکٹیولی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں۔ کمیونٹی کوہیژن اور اس کے لیے یہ انتہائی اہم قسم کے فنکشنز ہیں اور یہ اس طرح کنٹینیوس رہنے چاہیے، اور اس میں ایک دوسرے کو ملنے جلنے کے موقع ملتا ہے۔ جہاں پہ یہ تھوڑی شدت پسندی آتی ہے معاشرے میں یا جہاں پہ تھوڑا خوف رہا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ It's fantastic to be here, but I think this is really a good event. We see a lot of charity events, especially in Bradford, and Bradford is very proud to support many charitable events, but actually
This is something that supports directly the emergency services and provides for capacity building in the emergency services in Pakistan and a number of other countries, which I wholeheartedly support. And through this brilliant initiative, thousands of lives can be saved in the future. So it's great to be here, and I would say to everybody to support initiatives like this so we can provide for those that are not as fortunate as we are. آج کا ایونٹ بہت اچھا تھا. بادشاہ سید صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے کمیونٹی کو جو متعارف کروایا ہے اپنی آرگنائزیشن کو. اور یو کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بیسٹ آرگنائزیشنز میں ہے جو کہ ریسکیو فائر کے حوالے سے کام کرتی ہیں, اور وہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے پاکستان کو یہ دینا چاہتے ہیں, اور کافی سالوں سے میرے خیال سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہماری قوم کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ہے. تقریب کے آخر میں صحافیوں اور کمیونٹی کے نمایاں افراد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز بھی دیے گئے. یو کے بزنس فورم کے چیئرمین چودھری عبدالعزیز نے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم, آزاد کشمیر کے وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نکی, سینئر صحافی طارق نقاش اور میئر آف لیوٹن طاہر ملک کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا. تقریب میں پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سفتر بخاری کی رپورٹ دیکھیے. یو کے بزنس فورم کے چیئرمین چودھری عبدالعزیز کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ سے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سول اور اعلیٰ عسکری قیادت کا دورہ امریکہ بہت اہم ہے, اور ان کی دعا ہے کہ اس دورے کے دورس مثبت نتائج برآمد ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے افغانستان میں امن کی بحالی اور پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. امریکہ اور بھارت نے اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھا دیا ہے, اور یہ موجودہ قیادت کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اپنا متعین کردہ رول واپس لے دیں. سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو انہیں یہ بات بتانی ہوگی کہ پاکستان, افغانستان اور بھارت میں امن کے سارے راستے مسئلہ کشمیر کے دائمی حل سے جڑے ہوئے ہیں. وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نکی نے اس موقع پر کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. اس موقع پر دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ امریکہ میں سول عسکری قیادت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر ضرور پیش رفت کی توقع ہے. وزیر اعظم عمران خان آج کل جو امریکہ کے دورے پہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت بھی ان کے ساتھ ہے, اور امریکہ کا جو ہے افغانستان میں پھنسا ہوا ہے, اور اس کو پاکستان کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ بھی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی عام دورہ ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. امریکہ کے اندر ابھی پرائم منسٹر پاکستان وہاں گئے ہوئے ہیں, اسی طرح آرمی چیف بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن سے بھی ملاقات ہے. اس کے دوران خطے کے جو آزاد پاکستان کا خطہ ہے, ارد گرد کا پورا جنوبی ایشیا کا خطہ, اس سب کا امن کے اوپر بات ہوگی. جب امن کی بات ہوگی تو انڈیا پاکستان کی بات ہوگی, تو کشمیر کبھی بھی اس میں سے مائنس نہیں ہو سکتا, کیونکہ بیسک چیز ہی کشمیر کی سچویشن ہے, کشمیر کے حالات ہیں, کشمیر کا ایشو ہے. اس کو باہر رکھ کے تو کوئی بات آگے بڑھ نہیں سکتی, خطے میں امن نہیں آ سکتا. اس دورے سے ہمیں یقین ہے کہ تو برف جو ہے پگھلے گی, جو غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہوگا, اور جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اگر ماضی کی جو سطح تھی اس پہ نہ صحیح, لیکن جو بہترین نہ صحیح لیکن بہتر سطح پہ ضرور چلے جائیں گے, اور جو ہے اس پہ پاکستان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں بہت اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. ہم سیٹو سینٹو کے ممبرز بنے, اور پھر 65 اور 71 وار میں ہمیں ڈچ کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا سوویت اٹیک جب افغانستان پہ ہوا, پاکستان اپنے طور پہ استعمال ہوا, لیکن پھر پریسلر امینڈمنٹ لگی, تو پھر وار اینڈ ٹیرر کے اوپر پھر پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی, اور پاکستان فور فرنٹ میں رہا, اور اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان کو ڈچ کیا اور باہر نکل گئے. تو ہمارے پاکستان اور امریکہ کے حالات جو ہے اتار چڑھاؤ کا شکار تھے, اور تناؤ بھی تھا. لیکن اس تناؤ میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب ٹرمپ کی آمد کے بعد انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی دی, اس کے اندر پاکستان کو چیٹ اور ڈیسیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا, جس کی وجہ سے پاکستانی قوم میں ایک بہت بڑا غصہ تھا. تو حالات بڑے ٹینس تھے, جس کی وجہ سے ابھی یہ جو ہے یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے, جو ابھی اس حکومت کے دور میں ابھی جو ٹرمپ کی بھی خواہش تھی اور اس کے مطابق ہی جانا ہوا ہے. آلدو یہ ایک ورکنگ وزٹ ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہوتی, یہ اسٹیٹ وزٹ نہیں ہے,
لیکن ایون دین میرے خیال میں جب آپ آئی بال ٹو آئی بال بیٹھ کے اپنے کسی لیڈر سے بات کرتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں کیا ہیں اور پاکستان کیا کر رہا ہے، تو یہ جو مس ٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہے۔ سب سے بڑا مقصد ہی پاکستان کا ابھی جو میٹنگ ہے اس میں اس ٹرسٹ گیپ کو برج کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تقریب میں پنجاب کے سابق اٹارنی جنرل وسیم قریشی، چودھری جہانگیر، چیئرمین شفیق پلالوی، انوار ملک اور لوکل کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ سفتر بخاری، 92 نیوز، لیوٹن۔ برطانوی وکلاء کی معروف تنظیم انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کا لندن میں اہم اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری فیصل حسین فرید نے پاکستانی نیاد وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کرائی۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں مقیم وکلاء کی تنظیم انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری فیصل حسین فرید کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا۔ ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے تنظیم کے صدر محسن ملک، نائب صدر سجاد کیانی، جنرل سیکرٹری شاہد ندیم سندھو، ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز مرزا صفدر اقبال اور ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ میاں راشد اسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نژاد وکلاء برادری کی پاکستان کے لیے کی گئی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری فیصل حسین فرید نے کہا کہ وہ برطانوی وکلاء کے پاکستان سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے تمام تر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی سے، اپنے ملک سے آئے ہوئے لائرز کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں میری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیں اور یہ بڑھ چڑھ کے ان چیزوں میں حصہ لیں۔ ایسوسی ایشن ہے وکلاء کی نمائندہ تنظیم، یہ نہ صرف برٹش وکلاء بلکہ جو پاکستانی وکلاء ہیں ان کے درمیان میں ایک پول کا اور رابطے کا رول ادا کرے گی کہ جو پاکستان سے وکلاء آتے ہیں ان کے یہاں پہ ٹریننگ اور یہاں پہ ان کی انٹریکشن کا بندوبست کیا جائے، اور جو پاکستان سے وہاں جاتے ہیں ان کے لیے ایسے موقع پیدا کیے جائیں کہ دونوں ملکوں کے وکلاء کے لیے بہتر ہو۔ کونسل بنائی ہے جس میں یہ لوگ اپنے وکلاء کے لیے جو کام کریں گے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سالیسیٹر اینڈ دا بیرسٹر، اینڈ ناٹ اونلی فار دا سالیسیٹر اینڈ بیرسٹر ان UK بٹ آلسو ان پاکستان۔ سو انشاءاللہ all professionals will work together and let's see if it's the job we are doing it for the betterment of Pakistani community. انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی اور کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور اس کے بنیادی مقاصد یہی ہیں کہ بالخصوص پاکستان اور بالعموم کامن ویلتھ کنٹریز میں رول آف لا، جوڈیشری اور لائرز کی اپ لفٹنگ کے لیے کام کیا جائے۔ قابل عزت بات ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ اوبیسلی وہ لاء کی اس فیلڈ سے ہیں، وہاں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے لیگل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ بڑی اچھی جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے جو تعاون ہوگا پاکستان کے اور یہاں کے وکلاء کے درمیان اس بارے میں کچھ باتیں طے ہوئی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس قسم کی پہلی بات تو میٹنگز ہونی چاہیے، اس سے اوبیسلی وہاں کے لیگل جو سچویشن ہے اس میں بہتری آتی ہے، یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلا باقاعدہ اجلاس جو ہوا ہے، چودھری فیصل صاحب جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ جو وکلاء کے مسائل ہیں جو آج ہم نے ان سے ڈسکس کیے ہیں اس میں انہوں نے پوری ہمیں سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ ہم اب اسلام آباد وزٹ کریں گے، ہم چاہ رہے ہیں کہ لاء منسٹر سے، چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات کریں۔ ہماری کچھ پرپوزلز ہیں، جیسے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ انہیں گائیڈنس، سپورٹ یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، تو ہم کیونکہ اس میں سینئر لائرز ہیں سارے ہمارے ساتھ، ہم کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں، ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، اپرچونٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو لائرز کی ٹریننگ ہے اس کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی پروگرام ہم انٹروڈیوس کروائیں۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانی سیل لاہور ہائی کورٹ کے سیکرٹری سول جج محمد اسد سجاد نے کہا کہ یہ سیل بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایات کا ازالہ کرے گا، اور اب اوورسیز شہری آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی کے سربراہ مفتی رفیع عثمانی نے جنوبی لندن کے علاقے کرائیڈن میں الخیر فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مفکر اسلام شیخ اظہار احمد قاسمی اور چیئرمین الخیر فاؤنڈیشن امام قاسم سے ملاقات کی اور فکری نشست سے خطاب کیا۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا، در اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روئے شہ ابرار۔
पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए हुए पाकिस्तान के मुमताज आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने जनूबी लंदन के इलाके क्राइडन में मारूफ फलाही अदारे अल खैर फाउंडेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने इमाम कासिम की 2 बेटियों के आलमा बनने की खुशी और बेटे के अकीके की तकरीब में भी शिरकत की। तकरीब में सैकड़ों की तादाद में खवातीन और हज़रात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत भी पेश किया गया। दुर आला जो नजर आए कभी जलवे रूए शह अबरार के जिसके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती जुबैर ने कहा कि बरतानिया में रहते हुए उन्हें हमसाये के हकूक का भी ख्याल करना चाहिए। अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम ने इस मौके पर कहा कि सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए खुशियां मनाना चाहिए और आज खुशी का मकाम है कि उनके बेटे की अकीके और 2 बेटियों के आलमा बनने के कोर्स मुकम्मल होने की इस तकरीब में मुफ्ती रफ़ी उस्मानी पाकिस्तान से खास तौर पर शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं। लोग इदारे को डोनेट करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा कि अमानत उसको दो जो उसका हक़ अदा करने का अहल हो। तो डोनेशन देना भी एक अमानत होती है और इदारों को जो है डोनेशन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि इदारे का स्टेटस क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पाकिस्तान के मुमताज मुफ्ती और दारुल उलूम कराची के सरबराह रफ़ी उस्मानी ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि अल खैर फाउंडेशन दुनिया भर में फलाही काम करने में अपना एक मकाम रखती है। उनका मजीद कहना था कि दियार गैर में रहते हुए मुसलमान भाइयों के दुख दर्द में उनका साथ देना यकीनन सदकाए जारिया है। अल खैर के नाम से एक इदारा है जो माशाअल्लाह रिफाई अंदाज का बहुत आलमी बुनियाद आलमी सतह पर काम कर रहा है। जितने मुल्क में कहीं भी कोई आफत आती है उसमें वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ उनकी मौसर इमदाद माली तौर पर करते हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इनका काम चलता है और अल खैर फाउंडेशन इस काम को बखैर खूबी सर अंजाम दे रही है। शुरका ने मजीद कहा कि किसी भी फलाही तंजीम की मदद करते वक्त इनके फलाही कामों के बारे में मुकम्मल आगाही जरूर होनी चाहिए ताकि चंदा की गई रकम असल मकसद के लिए खर्च हो सके। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, यूके। करबला हक़ व बातिल की तफरीक और इंसानी कदरों की बका का दर्स देता है। नॉर्थ हैम्पटन में सालाना मजालिस अज़ा जारी हैं जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद भरपूर शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर नॉर्थ हैम्पटन में बसिलसिला शहादत दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया जिसमें अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़ाकिरीन और उलमा कराम ने दुनिया भर में अहले इस्लाम को अखुव्वत और भाईचारे का दर्स दिया। मजलिस अज़ा में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका और दीगर खलीजी ममालिक से उलमा कराम ने खास तौर पर शिरकत करके मजलिस में शरीक मर्द व ख़वातीन को दर्स करबला की रोशनी में वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इत्तफाक और फिरका परस्ती से दूर रहने का दर्स दिया। इस मौके पर दुनिया भर से अहले इस्लाम ने दुख्तरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते हुए इस बात का अदा किया कि दहशतगर्दी और दीगर साजिशों के खिलाफ मुसलमानों को खानवादा रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम के परचम तले जमा होकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मोमिनीन पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाए हैं और इसमें लोग अमन और शांति का पैगाम लेके दुनिया के लोग वापस जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद तमाम अहले इस्लाम की, अहले मार्फत की मौजूद है जनाब सैयदा को उनके लाल का पुरसा देने। हम दुआ गो हैं नॉर्थ हैम्पटन की इस आगा ऑर्गेनाइजेशन के और जो यहाँ अपनी कोशिशें लोगों ने की मौलाना साहब को कबूल फरमाए और ये हुसैनियत का पैगाम आगे बढ़ता रहे, यही मेरी दुआ है। जहाँ शिया सुन्नी इज्तिमा है तो मेरी पूरे आलम इस्लाम से इल्तमास है कि इधर जाओ, अगर वो यूके में हैं, बरतानिया में हैं तो इधर जौक दर जौक तशरीफ़ लाएँ और रसूलुल्लाह की शफ़ात मौला उनके नसीब में करे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े ये फरमान ज़ीशान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने अपना सर, अपने बच्चे, अपनी बेटियों बहनों के पर्दे कुर्बान करके जिसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया उस हस्ती का नाम हुसैन इब्न अली। ये सालाना इज्तिमा है जो हर साल जून जुलाई के महीने में मुनक्किद होता है और इसमें तमाम
علماء کرام، ذاکرین اعظام، نعت خوان حضرات پاکستان اور ہندوستان سے تشریف لاتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کر کے امن کا پیغام دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. I think Islam called us to go to the original meaning of the deen of the Islam, which is peace and security and love and harmony between mankind. یہاں پر مختلف ممالک سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور مجلس اعضا کی خصوصی بات یہی ہوتی ہے امام حسین کے مجلس کی کہ یہاں پر کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے. کوئی کسی بھی مذہب سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں آ سکتا ہے اور یہ وہ واحد رستہ ہے کہ جہاں جو رستہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. تمام اہل اسلام سے میری درخواست ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہونا لازمی ہے، واجب ہے. ایک روزہ مجلس اعضا میں پاکستان سے آئے معروف نوحہ خواں فرحان علی وارث اور علامہ حافظ تصدق حسین سمیت دیگر ذاکرین نے دختر رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی علمی بصیرت اور سیرت پر تفصیل سے حاضرین سے خطاب کیا. اس موقع پر مجلس اعضا کے منتظمین ناصر جعفری نے وطن عزیز کو درپیش سیاسی، معاشرتی اور دینی مسائل کے حل کے لیے دعائے خیر بھی کروائی. وسیم کاظمی، 92 نیوز، نارتھ ہیمپٹن. نوٹنگم میں مسرت طارق کے پہلے شعری مجموعے خورشید مسرت کی تقریب رونمائی کی گئی، جس میں ادبی حلقے سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شہزاد ارمان کی رپورٹ دیکھیے. برطانیہ کے شہر نوٹنگم میں بزم ادب کے زیر اہتمام نوٹنگم کے مشہور شاعرہ مسرت طارق کی پہلی کتاب خورشید مسرت کی رونمائی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوٹنگم کے شعراء حضرات، مذہبی اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. شرکا کی جانب سے مسرت طارق کو ان کی اس کاوش پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی ادبی خدمات کو سراہا گیا. ضرور ہونی چاہیے اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ باغ مسرت سے کہ یہ جو خورشید مسرت ہے اس کا جتنی بھی بکس ہیں ان کے انگلش ٹرانسلیشن ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر انگلش پڑھتے ہیں. Hello, just want to thank everybody who has attended this really special occasion today for the launch of my mother Musarrat Tariq's book, Khurshid Musarrat, which has gone down really well. Just want to thank her for all her efforts. This has been a passion project for her and she worked really hard on this book. مسرت طارق کا کہنا تھا کہ اس مجموعے کو کتابی شکل میں تحریر کرتے ہوئے انہیں 35 سال کا عرصہ لگا اور اس میں اردو پنجابی شاعری کے ساتھ نعتیہ کلام بھی موجود ہے. تقریباً 35 سال کی جو محنت ہے اس کا نچوڑ ہے اور اس میں میں نے لوگوں کے جو بک ہیں ان کو بھی شیئر کیا ہے. اپنی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد میں نے میری شاعری کا جو تھا نا سٹائل بالکل ہی چینج ہو گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہترین مجموعہ کلام ہے جو ادبی ذوق رکھتے ہیں اور ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.